بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ کل داتا دربار پر جو ہوا افسوسناک ہوا، بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں یہ آپس میں ہی دست و گریبان کا شکار ہوئی ہیں، جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم سب اولیاء کے ماننے والے ہیں، کم از کم اور نہیں تو ہمیں دربار کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان فرمایا ایک عمارت کی مانند ہیں، فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو اگر مذہبی جماعتیں آپس میں لڑیں گی، جھگڑیں گی، آپس میں ہم دست و گریبان کا شکار ہوں گے، تو پھر بتلائیے کہ پوری دنیا میں اسلام کا کیا چہرہ جو ہے وہ سامنے لوگوں کے آیا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ فتنوں میں نہیں پڑو، فتنات سے بچو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تفرقات میں نہ بٹو، فرقہ بندی سے بھی اسلام تو منع کرتا ہے، اور ہم آپس میں ہی دست و گریبان کا شکار ہوئے ہیں۔ کیوں آخر؟ کیا ہماری کوئی تربیت میں کمی ہے؟ بیٹا جب غلط کام کرتا ہے تو لوگ انگلیاں باپ کی طرف اٹھاتے ہیں، مرید جب غلط کام کرتا ہے تو انگلیاں پیر کی طرف اٹھائی جاتی ہیں، شاگرد اگر غلط کام کرتا ہے تو انگلی اس کے استاد کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوا تحریک لبیک کی طرف سے ہوا، جو کچھ بھی ہوا، تو دیکھیے وہ انگلی جو اٹھ رہی ہے وہ بڑوں تک اٹھ رہی ہے کہ تربیت میں کمی ہے، کہاں تک بات چلی گئی۔ اور یہ تو آپس کی باتیں ہیں نا کہ جناب وہ غلط ہے، ان کی تربیت غلط ہے، یا یہ فلاں ہو گیا، وہ ہو گیا، اور پوری دنیا کے سامنے ہمارا امیج کیا ہوا کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اور کافر کیا چاہتا ہے؟ فرنگی کیا چاہتا ہے؟ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ مسلمان ہمارے آپس میں دست و گریبان کا شکار رہیں۔ وہ ہماری عبادت گاہوں سے نہیں ڈرتا، نہ انہیں ہماری عبادت گاہوں سے کوئی غرض ہے۔ ہم ساری رات قیام کریں، اس کو کوئی غرض نہیں۔ ہماری مسجدوں میں رش رہے، اس کو کوئی غرض نہیں۔ ہماری مسجدیں خالی ہوں، اس کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں۔ ہاں، وہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہ یہ آپس میں متحد نہ ہو جائیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان باہمی لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، ایک دوسرے کا گریبان چاک کرتے رہیں، اور ہم آگے بڑھتے رہیں۔ اور ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم شکار ہو رہے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، دست و گریبان کا شکار ہیں، گالم گلوچ ایک دوسرے پر کر رہے ہیں، تانے ایک دوسرے پر ہیں، ایک دوسرے پر ہم فتوے لگا رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو احباب ذی وقار کب تک یہ تماشا لگا رہے گا؟ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ کب تک ہم تقدس پائمال کرتے رہیں گے؟ وہاں ہم تو فیض لینے گئے ہیں، مگر جو ہمارے پاس تھا ہم وہ بھی گنوا کے چلے آئے، بڑوں تک کو ہم نے جناب اس میں شمار کروا دیا۔ نہیں، جو ہوا وہ غلط ہوا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک ہوں، متحد ہوں، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں۔ اگر علماء اور علماء کے ساتھ وابستہ لوگ اپنے نفس کی نفی نہیں کریں گے تو پھر اپنے نفس کی نفی عوام کیوں کر سکتی ہے؟ جنہوں نے 8 سال کتابیں پڑھی ہیں، جنہوں نے ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، اور اگر وہ اپنے نفس کی نفی کو نہیں سیکھ سکے، کسی مرد کے پاس بیٹھ کر، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اگر میں اپنے نفس کی نفی نہیں کر سکا، تو مطلب یہ ہوا کہ میرا بیٹھنا فضول گیا، میرا بیٹھنا ضائع ہوا، میں بیٹھا ہی نہیں۔ اگر میں دل سے بیٹھتا تو میں جناب اپنے نفس کی نفی کرنا سیکھ جاتا، اور جب نفس کی نفی ہو جاتی ہے تو پھر یہ لڑائیاں نہیں ہوتی، یہ جھگڑے نہیں ہوتے، فسادات نہیں ہوتے، بلکہ اگر میرے پاس کوئی آئے تو میرا کام یہ بنتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں، اسے اپنی جگہ دوں، اپنی جگہ پر بٹھاؤں، تاکہ اس کی عزت ہو، حوصلہ افزائی ہو، اور دنیا کے سامنے امیج یہ جائے کہ مسلمان ایک دوسرے پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ اس طرح سے اسلام اوپر آ سکتا ہے۔ ہم پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہوا وہ غلط ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کو بھی، اور ان کو منہاج القرآن والوں کو بھی، تحریک لبیک والوں کو بھی باہمی اتفاق عطا فرمائے۔ اور ہمارے بلکہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ اتنا نقصان غیروں نے نہیں دین کا کیا، دین کو جتنا نقصان دیندار نے پہنچایا ہے بے دین نے تو پہنچایا ہی نہیں۔ بھیڑیا جب ریوڑ میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا علماء کے باہمی حسد نے دین کا نقصان کر دیا ہے۔
اتنا نقصان کب پورا ہوگا؟ یہ نوجوان نسل کیا سیکھے گی ہم سے کہ یہ مولوی لوگ، یہ عالم لوگ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں؟ باہر آئیے، خدا را ان چیزوں سے باہر آ جائیے، نفس کی نفی کریں، ایک دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دیں، ایک دوسرے کا ادب کریں، احترام کریں، بات بنیں گی۔ یہی اسلام سکھاتا ہے اور یہی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔